یہ جو حدیث شریف بیان کی جاتی ہے لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، یہ لکھنے کے بعد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بھی گھڑی ہوئی ہے۔ 100 غلطیاں کتب حدیث میں لکھی ہوئی ہیں، میں آپ کے سامنے حدیثیں لا سکتا ہوں۔ آپ کی پوری منہاج کمپنی، بلکہ جس ملت سبائیت سے تم لے کر لٹریچر آگے تقسیم کرتے ہو، بانٹتے ہو، بولتے ہو، بیان کرتے ہو، پوری سبائیت کو بھی لگا لو، ہمیں یہ دکھاؤ۔ کتب احادیث سے 100 غلطیاں حضرت امیر معاویہ کے پلے ڈال رہے ہو، کچھ خیال ہونا چاہیے۔ کہاں چلی گئی سوچ تمہاری؟ صحابہ کا ادب احترام کیا وہ برائے نام ہے؟ اس خاندان سے جتنی زیادہ محبت کرتے چلے جائیں گے، جتنی زیادہ حضرت ابو سفیان کے خاندان سے مولا علی شیر خدا پر اعتراضات آپ کے دل میں اٹھنے لگیں گے، آپ مولا کائنات سے دور ہو جائیں گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ ام حبیبہ ابو سفیان کی لخت جگر ہیں، ان کی نور نظر، ان کی بیٹی ہیں، تو یہ بھی تو خاندان ابو سفیان ہے۔ خاندان ابو سفیان پر تبرہ کیا تم نے، اور بغیر کسی استثناء کے سبھی کی محبت کو معاذ اللہ اہل بیت کی نفرت قرار دے دیا۔ تو بتاؤ امہات المؤمنین کی محبت کب سے نفرت اہل بیت ہونا شروع ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین حضرات، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ فرقہ منہاجیہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زہر اگلنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ اس سلسلے میں وہ کافی محنت کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو سلو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بدتمیزی کا طوفان برپا کر رکھا ہے، اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ ہماری آج دوسری نشست ہے۔ اس شرط کو لے کر جو انہوں نے حوالہ جات دیے تھے، ان کا ایک جواب ہم دے چکے، بقیہ کب دینے لگے ہیں، جو رہ گیا انشاءاللہ وہ اگلے مراحل میں ان کا جواب دے دیا جائے گا۔ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے، مسلسل 5 نشستیں لگا دی ہیں، اس کے باوجود اپنے موقف کو ثابت نہیں کر سکے۔ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب نے کہا تھا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط لگائی تھی کہ حضرت امیر معاویہ اپنے بعد کسی کو ولی عہد مقرر نہیں کریں گے، معاملہ شورا پر چھوڑ دیں گے۔ امیر معاویہ اپنے نائب کا تقرر شورا کے بغیر نہیں کریں گے۔ امیر معاویہ اپنے نائب کا تقرر شورا کے بغیر نہیں کریں گے۔ اوئے تباہی کا آغاز تو یہاں سے ہو گیا۔ پھر یہ ایک اصول دے دیا جب اس اصول سے ڈیویٹ کیا تو تباہی شروع ہو گئی۔ جب اس اصول سے ڈیویٹ کیا تو تباہی شروع۔ لیکن منہاج القرآن کے پروفیسر صاحب جتنے بھی حوالے دے رہے ہیں، کوئی حوالہ اس طرف تو جاتے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے سارے حوالے کسی اور بات کے دے دیے، خلط مبحث کا شکار ہوئے۔ گفتگو کچھ اور تھی، حوالے کچھ اور ہیں۔ بات شورا کی شرط کی ہے اور حوالے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرط کے دے دیے۔ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی نے کہا تھا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے شرط لگائی تھی کہ آپ اپنے بعد کسی کو ولی عہد نہیں بنائیں گے بلکہ معاملہ شورا پر چھوڑیں گے، لیکن یہ حوالے اس بات کے دے رہے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط لگائی کہ آپ اپنے بعد خلیفہ مجھے بنائیں گے، آپ کے بعد خلافت میری طرف لوٹے گی، آپ کے بعد خلافت میری ہوگی۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی نے جو ادھر بولا وہ کچھ اور ہے، جس کے یہ حوالے جڑے جا رہے ہیں یہ کچھ اور ہے۔ آپ سمجھیں گے کہ اس میں فرق کیا ہے؟ فرق میں بتاتا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ اگر یہ شرط مانی جائے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے یہ شرط لگائی کہ خلافت شورا کے حوالے کی جائے گی، شورا کے سپرد کر دی جائے گی، شورا جس کو مناسب سمجھے گی آگے منتخب کر دے گی، اگر معاملہ شورا کے سپرد کرنا ہے تو پھر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اختیار نہیں بچتا، پھر شورا کی ثوابدیدگی ہے۔ شورا چاہے تو امام حسن کو منتخب فرماتی، شورا چاہتی تو کسی اور کو یا جس کو وہ مناسب سمجھتے، تو اس میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختیار نہیں رہتا۔ اور اگر یہ شرط مان لی جائے جس پر اب یہ حوالے جڑی جا رہے ہیں، جو نہ طاہر حمید تنولی نے یہ بات کی، نہ ہم نے اس پہ کوئی اعتراض کیا، نہ آگے کوئی بات چلی، ایک نئی اپنے پاس گفتگو شروع کر رکھی ہے، تو جس پہ یہ حوالے دے رہے ہیں کہ امام حسن نے کہا تھا واپس میری طرف آئے، تو جب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف واپس آئے گی پھر تو شورا ہی نہ رہی، پھر تو شورا کا مسئلہ ہی نہ رہا، پھر تو اب شورا کو کوئی اختیار نہیں، اب تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹنی تھی۔ تو یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ شورا والی مانے تو امام حسن کے اختیارات ختم، اگر حضرت امام حسن مجتبیٰ والی شرط مانے تو شورا کے اختیارات ختم۔ تو یہ دن اور رات، میٹھے اور کڑوے، سچ اور جھوٹ کو اکٹھا کرنے کی طرح ہے کہ جو اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے۔ جب شورا کیا تو امام حسن کی کہاں، اور جب امام حسن کیا تو پھر شورا کے پاس کہاں۔ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط لگائی تھی
کہ آپ نے اپنے بعد کسی کو ولی عہد نہیں بنانا، خلافت میری طرف لوٹے گی. تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وصال فرما گئے تھے، تو اب کیا بنا؟ جن کے ساتھ شرط تھی کہ واپس خلافت ان کو دی جائے گی، وہ تو دنیا سے وصال فرما گئے، انتقال فرما گئے. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثواب دیدگی ہے. آپ کی مرضی ہے، آپ حاکم وقت ہیں، خلیفہ وقت ہیں، آپ جو چاہیں کریں. اور اگر تمہیں پھر بھی نہ تسکین ہو اور اسی پر اڑے رہو، تو جو روایت تم پیش کر رہے ہو کہ یہ شرط تھی کہ واپس امام حسن مجتبیٰ کو دینی ہے، تو پھر یہ دیکھ لو اس کے معارض روایت موجود ہے. مستدرک للحاکم، امام حاکم کا نام تو سنا ہی ہوگا، اور اس کو ناسبی کہنے سے پہلے آپ کو 10 مرتبہ سوچیں گے ضرور. انہوں نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 186 پر ایک روایت نقل کی ہے. حضرت سیدنا جبیر بن نفیر کے والد گرامی کہتے ہیں کہ میں نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اے پیارے امام، لوگ یہ کہتے ہیں انک ترید الخلافہ، آپ خلافت کے طلبگار ہیں، آپ خلافت کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ خلافت چاہتے ہیں. تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ عرب کا کنٹرول تھا میرے پاس، لوگ میرے ساتھ تھے، اگر میں کسی سے جنگ کرتا تو وہ جنگ کرتے، اگر میں کسی کے ساتھ صلح کرتا، سلامتی رکھتا تو وہ صلح کرتے، سلامتی کرتے، لیکن میں اس کا طلبگار نہیں رہا. ترکتھا ابتغاء وجہ اللہ تعالی، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کو ترک کر دیا ہے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے تحفظ کے لیے میں نے اس کو ترک کر دیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے دے دیا، اب میں اس کا طلبگار نہیں ہوں. تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، آپ کا فرمان موجود ہے کہ میں نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ دن رات ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آنی چاہیے تھی، نہیں دی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اچھا، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا اسناد صحیح علی شرط الشیخین، یہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما کی شرط کے مطابق ہے، ان کے معیار کی روایت ہے. اور امام ذہبی نے بھی یہی فرمایا ہے کہ یہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے. تو امام حاکم نے بھی کہا اس کی صحت اتنی قوی اور اتنی مضبوط ہے جتنی امام بخاری اور امام مسلم کی روایت کی ہوتی ہے، اور امام ذہبی نے بھی کہا کہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق، اس معیار کے مطابق یہ صحت پر پوری اترتی ہے، یہ اتنی مضبوط روایت ہے. جب اتنی مضبوط روایت یہ کہہ رہی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی نہیں چاہتے تھے، تو آپ کیا ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ روافظ کا کھا کھا کے تمہاری اتنی مت ماری گئی ہے، روافظ کے چرنوں میں بیٹھ کر عقیدہ پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے تمہارے دماغ اتنے خراب ہو گئے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو. صحابہ کی عزت پر حرف اٹھانے میں ذرا بھی دقت نہیں محسوس ہوتی، تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آتا. کچھ تو خیال کیا کرو کہ منصب صحابی کتنا بڑا منصب ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے اتنے بے باک جملے. کیوں معاویہ کسی صورت خلافت سے، حکومت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے؟ مولا علی شیر خدا کے ساتھ لڑتے رہے، دوبارہ لڑتے رہیں گے. ایک صحابی رسول ہوں، مصطفیٰ کی صحبت یافتہ ہوں، مصطفیٰ کے شاگرد ہوں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہوں، اور وہ دنیا داری کے لیے، دنیا کے تخت و تاج کے لیے، دنیا کی حکومت کے لیے معاذ اللہ آپس میں لڑتے رہے. ان کا معاملہ یہ تھا. یہ سبق دینا چاہتے ہو لوگوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر جو فیض پاتے رہے، ان کے یہ نظریات تھے، جبکہ ہمارے اکابرین 15 صدیوں سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحابہ کو تزکیہ عطا فرمایا اور جو طہارت نفس ان کو عطا فرمایا، وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. وہ دنیا داری کے لیے نہیں لڑا کرتے تھے، ان کا ایک اپنا مسئلہ تھا، ہر ایک کی اپنی ایک رائے تھی، اس پر وہ چل رہے تھے. تو تمہیں ذرا بھی خیال نہ آیا صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو سرکار نے طہارت کے کورس کروائے ہیں، ذرا بھی ان کا خیال نہیں ہے. بڑی لہر میں آ کر آپ نے یہ کہا کہ 100 غلطیاں کتب حدیث میں دکھا سکتے ہیں. حضرت امیر معاویہ نے 100 غلطیاں کی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اہل بیت اطہار کی محبت ہمارا ایمان ہے، باقیوں کے بارے میں چپ ہو جائیں. کسی کو نہیں محبت حضرت معاویہ سے، میں قسم اٹھاتا ہوں اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. بے ادبی نہ کریں، ہم بس یہ کہتے ہیں خاموش، زبان بس بند، حیا کر لیں. 100 غلطیاں کتب حدیث میں لکھی ہوئی ہیں، میں آپ کے سامنے حدیثیں لا سکتا ہوں. 100 غلطیاں کتب حدیث میں لکھی ہوئی ہیں، میں آپ کے سامنے حدیثیں لا سکتا ہوں. 100 غلطیاں کتب حدیث میں لکھی ہوئی ہیں، میں آپ کے سامنے حدیثیں لا سکتا ہوں کتب حدیث میں. لیکن بس زبان بند رکھ لیں. بہت پرانی بات ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوگا، بس چپ. آپ کی پوری منہاج کمپنی، بلکہ جس ملت سبائیت سے تم لے کر لٹریچر آگے تقسیم کرتے ہو، بانٹتے ہو، بولتے ہو، بیان کرتے ہو، پوری سبائیت کو بھی لگا لو، ہمیں یہ دکھاؤ. کتب احادیث سے 100 غلطیاں حضرت امیر معاویہ کے پلے ڈال رہے ہو.
کچھ خیال ہونا چاہیے. کہاں چلی گئی سوچ تمہاری؟ صحابہ کا ادب احترام کیا وہ برائے نام ہے؟ کس لحاظ سے یہ تم کہہ گئے؟ کیسے کہہ گئے؟ دکھاؤ جرت، غیرت اور ہمت ہے تو دکھاؤ 100 غلطیاں کتب احادیث سے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اور ہم دیکھیں کہاں سے لے کر آتے ہو. ناظرین بچے ان سے، اتنے بے باک ہو چکے ہیں حضرت امیر معاویہ کے خلاف، اور اتنے بے دھڑک ہو چکے ہیں یہ لوگ کہ 100 غلطی کا دعویٰ کر دیا اور 100 غلطی کا الزام لگا دیا. اب ان کے ذمے ہے، منہاج کے ذمے ہے. ڈاکٹر طاہر حمید تنولی نے شرط بیان کی تھی، اس پر بنیاد رکھ کر یہ سارے کلپس آ رہے ہیں، ان کے ذمے ہے. غازی نذیر نے وہ گفتگو کی تھی، اس گفتگو کے ڈیفنس میں، دفاع میں یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے، ان کے بھی ذمے ہے. سب مل جاؤ، ہمیں دکھاؤ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ نے 100 غلطی کی ہو اور تم نے کتب احادیث سے دکھانا ہے. اور اگلی بات، کوئی من گڑت، کوئی کمزور روایت لے کر آئے تو تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی کہ یہ کوئی مسئلہ کسی عام بندے کی ذات کا نہیں ہے، صحابی رسول کی ذات کا یہ مسئلہ ہے. الزام دھرتے دھرتے تم کہتے ہو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ حدیثیں گھڑ گھڑ کے بیان کرتے ہیں، اور آپ جھوٹی روایتیں گھڑ گھڑ کے ان کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں جو ان کے مقابل میں آئے. کیا تاثر دینا چاہتے ہو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے؟ اس پر ہم انشاءاللہ پورا کلپ دیں گے کہ کتنی حدیث ہیں جو صحیح ہیں حضرت امیر معاویہ کے شان اور مناقب میں. تو اگر یہ معیار مان لیا جائے کہ جس کی شان میں کوئی حدیث گھڑی ہوئی مل جائے اس کی شان بیان کرنا بند کر دو، تو پھر یہ الموضوعات الکبریٰ ملا علی قاری کی اٹھا کر دیکھو، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 265 ہے، یہ جو حدیث شریف بیان کی جاتی ہے لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، یہ لکھنے کے بعد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بھی گھڑی ہوئی ہے. اب بتاؤ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گھڑی ہوئی حدیث موجود ہے، تو اب کیا مولا علی کی شان نہیں رہی؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سید اعلیٰ حضرت فتح و رضویہ شریف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 461 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کے متعلق 3 لاکھ احادیث گھڑی گئیں. تو کیا اہل بیت اطہار کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے؟ اگر کوئی گھڑی ہوئی حدیث مل جاتی ہے تو کیا صحیح حدیث کا انکار ہو جاتا ہے؟ کیا عقل ہے تمہاری؟ کیا منطق ہے تمہاری؟ کیا سوچ ہے تمہاری؟ کس ہستی کے بارے میں تم دعویٰ کر سکو گے؟ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، ان کے بارے میں روایات موضوعہ موجود ہیں، تو کیا ان کی بیس پر صحیحہ کا انکار کر دیں؟ جو احادیث حسنہ ہیں ان کا انکار کر دیں؟ کچھ خیال کرو، اعتراض کرنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں ہو کہ اس کا کہاں تک اثر جاتا ہے. آخری بات یہ ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زہر گھولتے ہوئے تم نے کہا، اللہ کی عزت کی قسم کوئی شخص کسی سے محبت کرتا رہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اس خاندان سے جتنی زیادہ محبت کرتے چلے جائیں گے، جتنی زیادہ حضرت ابو سفیان کے خاندان سے مولا علی شیر خدا پر اعتراضات آپ کے دل میں اٹھنے لگیں گے، آپ مولا کائنات سے دور ہو جائیں گے. آپ رسول اللہ کا فیض جو حضرت مولا علی شیر خدا تقسیم کرتے ہیں، تمہیں نہیں پتا یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں، اور یہی صحابی نہیں ہیں، ان کی زوجہ بھی صحابیہ ہیں. ان کے 2 بیٹے یزید بن ابی سفیان وہ بھی صحابی ہیں. ان کے دوسرے بیٹے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب الوحی خلیفہ ہیں، جن سے آج تمہیں الرجی ہو رہی ہے اور جن کا نام لیتے ہی تمہارے سینے پر تیر لگ جاتے ہیں. ان کی 2 بیٹیاں ہیں، 2 صاحبزادیاں ہیں، جن میں سے ایک سیدہ طیبہ طاہرہ ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. تو یہ تو خاندان ابو سفیان ہے. تم نے کہا جتنی محبت خاندان ابو سفیان سے ہوتی جائے گی اور جتنی محبت ان سے کریں گے اتنی اہل بیت کی نفرت ہوگی. تو خاندان ابو سفیان میں تو کئی صحابہ ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. تو بتاؤ وہ زوجہ محترمہ جن کو قرآن نے امہات المؤمنین کہا، وہ جن کو قرآن نے کہا کہ کائنات کی عورتوں کی طرح نہیں ہے، آپ کی شان نرالی ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا اجر دیتا ہے. تو جن کا ہر معاملہ دگنا ہے، جن کا مقام دگنا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ ام حبیبہ ابو سفیان کی لخت جگر ہیں، ان کی نور نظر، ان کی بیٹی ہیں. تو یہ بھی تو خاندان ابو سفیان ہے. خاندان ابو سفیان پر تبرہ کیا تم نے اور بغیر کسی استثناء کے سبھی کی محبت کو معاذ اللہ اہل بیت کی نفرت قرار دے دیا. تو بتاؤ امہات المؤمنین کی محبت کب سے نفرت اہل بیت ہونا شروع ہو گئی؟ یہ رفس زدہ زبان، یہ رفس زدہ جملے، یہ روافظ کی بولتی، اس کو لگام ڈالو.
میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ یہ ہے چہرہ منہاج القرآن کا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے والا رکتا نہیں ہے, وہ آگے بڑھتا ہے. حضور مفکر اسلام کنز العلماء نے یہ بارہا بیان فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ ہیں, جو ان تک جاتا ہے وہ رکتا نہیں, وہ آگے صحابہ پہ حملہ کرتا ہے. دیکھو حضرت امیر معاویہ پر حملہ کرتے کرتے امہات المؤمنین تک چلے گئے ہیں. اس سے بڑی بدبختی ان کی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی.